نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، میں نعیم نیاز حجازی ویلفیئر آرگنائزیشن کا یوٹیوب چینل اور پروگرام ہے تفہیم دین، اس سلسلے کی روزانہ کسی نہ کسی کے دین کے چھوٹے واقعے کے اوپر میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ ناظرین کرام، آج جس واقعے کے اوپر انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا روشنی ڈالنے کی، وہ دین اسلام میں بہت اہم ترین واقعہ ہے، اور جس کی وجہ سے جو مسلمانوں کی گھٹ گھٹ کر زندگی گزارنا، چھپ کر عبادات کرنا، سر عام عبادت اور اذان دینا اور عبادت کرنا اور کھل کے سامنے آنے میں تبدیل ہو گیا، وہ اتنی طاقتور اور شخصیت جن کا دین اسلام میں بہت مقام ہے اور بہت نام ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، میری مراد وہ عمر بن خطاب، جو دین میں جب آئے، اسلام قبول کیا، تو وہ عمر خطاب سے فاروق اعظم بن گئے۔ سلسلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ مکے کی سرزمین ہے، نہایت خوف و ہراس مسلمانوں کے لیے، اور منافقین کفار مکہ مسلمانوں کے جانی دشمن، اور ان کے خوف کی وجہ سے مسلمان جو بھی ایمان لے کے آتے ہیں، جو بھی دین میں داخل ہوتے ہیں، وہ چھپ چھپ کر اپنی عبادات کو پرفارم کرتے، اور کفار مکہ کو جہاں جس کا پتہ چلتا اس پہ مظالم ڈھاتے، اس کو قتل کرنے کے در پہ ہو جاتے۔ چنانچہ مکہ میں کفار مکہ کی ایک میٹنگ ہوئی، اس میں تمام سردار اور بڑے اثر و رسوخ والے لوگ شامل ہوئے، اور اس میں طے یہ پایا کہ کون وہ شخص ہوگا جو نعوذ باللہ من ذالک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے گا۔ تو سب سے پہلے عمر اٹھے اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ کام میں کروں گا۔ جو شخص ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے دین پر کیچڑ اچھالتا ہے، ہمارے آباء و اجداد کو کہ دین کو غلط کہتا ہے، میں اس کا قتل کروں گا۔ یہ کہہ کر غصے میں آگ بگولا، آپے سے باہر تلوار پکڑی اور چل دیے اپنے مشن پر۔ رستے میں ان کی ملاقات ہوتی ہے ایک جلیل القدر صحابی سعد بن ابی وقاص، جن کا تعلق زہرہ قبیلے سے تھا، بنو زہرہ۔ وہ دیکھتے تو عمر کو کہتے ہیں کہ عمر اتنے غصے میں کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ نعوذ باللہ میں محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ تو سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ کیا تم جانتے ہو کہ وہ بنو ہاشم سے ان کا تعلق ہے اور تم مارے جاؤ گے؟ اتنی بات کہنے پہ عمر اور زیادہ آپے سے باہر ہو گئے۔ انہوں نے تلوار نکالی، انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بھی مسلمان ہو گئے ہو؟ تو سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا، پھر وہاں جانے سے پہلے میں تمہارا ہی کام تمام کر دیتا ہوں۔ انہوں نے بھی تلوار نکال لی، انہوں نے بھی تلوار نکال لی، دونوں آپس میں ایک دوسرے سے دست و گریباں ہونے ہی والے تھے کہ سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ عمر، مجھے تو تم بعد میں قتل کرنا، سب سے پہلے اپنے گھر کا جائزہ تو لے لو۔ تمہاری بہن اور بہنوئی وہ مسلمان ہو چکے ہیں اور تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں، بس پھر کیا تھا۔ حضرت عمر نے وہاں کا ارادہ ترک کیا اور سیدھے غصے میں آگ بگولا اپنی بہن کے گھر پہنچے۔ جیسے ہی دروازے پہ جاتے ہیں تو اندر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی۔ اندر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کی بہن اور بہنوئی کو وہ قرآن پاک کی سکھا رہے تھے۔ زور زور سے دروازہ پیٹا،
ان کی بہن جلدی سے بھاگی دوڑی ہوئی آئی، دروازہ کھولا. جیسے حضرت عمر کی بہن نے دروازہ کھولا تو حضرت عمر کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی، انہوں نے اس کے سر پر دے ماری اور فوراً وہاں سے خون بہنا شروع ہو گیا. آگے بڑھے اور زوردار تماچا رسید کیا تو منہ میں سے بھی خون آنا شروع ہو گیا. اور آگے بڑھے تو دیکھا بہنوئی کو، ان کی داڑھی پکڑی اور زمین پر گرا دیا، اور زمین پر گرا کر زد و کوب کیا، خوب تشدد کیا. حضرت خباب جو کہ پڑھا رہے تھے وہ حضرت عمر کے دروازے پہ کھلنے کی آواز سن کر وہ پیچھے چھپ گئے جا کے اندر، لیکن جلدی میں وہ قرآن کا جو صحیفہ تھا، جو سورہ طٰہٰ تھی، طٰہٰ کی چند آیات تھیں، وہ وہیں پہ پڑا رہ گیا سامنے. تو جب حضرت عمر نے دیکھا کہ بہن کے منہ سے بھی خون، سر سے بھی خون بہہ رہا ہے، تو کچھ تھوڑی سی ان کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا مجھے دکھاؤ، مجھے بھی دکھاؤ کہ تم کیا پڑھ رہی تھی، مجھے دکھاؤ، مجھے بتاؤ. تو ان کی بہن نے کہا کہ نہیں عمر، تم جو نا پاک نہیں ہو، اور پاک جو نہیں ہو اس کا وہ قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. اگر تم نے دیکھنا ہے تو جاؤ پہلے غسل کرو، وضو کرو، اس کے بعد آؤ، میں تمہیں دکھاتی ہوں. حضرت عمر گئے، غسل کیا، وضو کیا، آئے تو وہ عمر جو کہ جس کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک شخص نہیں بلکہ لشکر خوف تھا، وہ جب انہوں نے آ کر وہ سورہ طٰہٰ کی آیات کو پڑھا، دیکھا، تو اس کا ترجمہ جو آیات وہاں پہ لکھی تھیں ان کا تھا کہ ہم نے قرآن کو اس لیے نہیں اتارا کہ تم پر مشقت طاری ہو جائے، کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ. یہ اس کا ترجمہ تھا. وہ آیات جیسے ہی پڑھی تو ناظرین کرام یہ الفاظ نہیں تھے، بلکہ ان کے لیے، حضرت عمر کے لیے ایک ہدایت کا دروازہ کھل گیا. یعنی پتھر دل بھی پگھلنے لگا. جب سچ کا آئینہ جگمگانے لگا تو حضرت عمر کا پتھر دل بھی سمجھو کہ وہ پگھلنے لگا، اور بالکل موم ان کا دل ہو گیا. کہا کہ مجھے حضرت محمد کے پاس لے چلو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا گیا تو دار ارقم میں اندر جو صحابہ کرام بھی موجود تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے. جیسے ہی دروازے پہ پہنچے تو صحابہ کرام، کیونکہ عمر کا بڑا ایک نام تھا اور خوف کی علامت سمجھا جاتا تھا، تو صحابہ کرام بھی تھوڑے سے ذرا سہمے ہوئے تھے. دروازے پہ آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر باہر تشریف لائے اور پوچھا عمر کس نیت سے آئے ہو، کیسے آئے ہو؟ بس یہ کہنا تھا کہ حضرت عمر زارو قطار رو پڑے. آنسو تھے، وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے. کہا کہ اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا دین سچا ہے، میں اللہ پر اور آپ پر ایمان لاتا ہوں اور میں دار اسلام میں داخل ہوتا ہوں. بس پھر کیا تھا دوستو، یہ صرف لفظ نہیں تھے، نور تھا جو عمر کے دل میں اترنا ضرور تھا، اور وہ اترا. تو جو مٹانے چلا تھا نور خدا، وہی بن گیا دین کا رہنما. جب حضرت عمر اسلام لے آئے، قبول کر لیا، تو حضرت عمر نے یہ فرمایا کہ اب مسلمانوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب کوئی خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ علن اعلان نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اذان دیں اور خانہ کعبہ میں جا کر نماز پڑھیں، اور میں دیکھتا ہوں کہ کس میں اتنی جرت ہے. حضرت عمر کے ایمان لانے کے بعد کفار مکہ کی کمر ٹوٹ گئی اور وہ بالکل دبک گئے. تو وہاں پر حضرت خباب نے، جو کہ وہ تعلیم دے رہے تھے، جب حضرت عمر کا یہ نرم رویہ دیکھا اور انہوں نے کہا کہ میں دین اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، تو اس وقت انہوں نے اس رات سے پردہ اٹھایا. کہنے لگے عمر، کیا تمہیں پتہ ہے کہ کل ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں بیٹھے اور انہوں نے یہ دعا کی کہ اے رب کائنات، اے رب کریم، دو میں سے جس سے تجھے پسند ہے، جو تجھے پسند ہے، اس کو ہمیں دے دے تاکہ دین کو تقویت ملے. ابو جہل اور عمر میں سے جو اللہ تمہیں پسند ہے اس کو ہمیں دے دو. تو حضرت خباب نے کہا کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا قبول ہو گئی ہے، اور حضرت عمر نے اسلام قبول کیا. اس کے بعد دوستو، یعنی یہ سمجھ لیں کہ
اگر ہم اس کو مورل آف دی اسٹوری دیکھیں تو یہ کہنا چاہیے کہ دین تلوار سے نہیں بلکہ پیار سے پھیلا ہے، اخلاق سے، محبت سے، الفاظ سے، دعوت سے، یقین سے، اعتقاد سے، تقوی سے، یہ دین پھیلا ہے، دین تلوار سے نہیں پھیلا۔ اور یہ قرآن کی طاقت تھی کہ جس نے دشمن کو بھی محافظ بنا دیا۔ بس دوستو، اس کو ہم اس طرح کہتے ہیں کہ بدل دے جو دل وہی دین ہے۔ ہمیں واقعی عمر کی کہانی پر پختہ یقین ہے۔ عمر بن خطاب آئے تھے لیکن دین نے انہیں فاروق اعظم بنا دیا، اور یہ وہی عمر تھے کہ جن کا آج بھی پوری دنیا میں ایک نام ہے۔ 22,000 مربع میل کے اوپر حکومت ان کی تھی جب آپ خلیفہ بنے، اور حال یہ تھا کہ کہیں پہ بھی ایک اینٹ سر کے نیچے رکھ کے اور درخت کے نیچے سو جاتے تھے۔ اتنا بڑا نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دین کے اندر، بہت بڑا نام۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سلسلے کو ہم جاری و ساری رکھیں گے۔ اس کے بعد اس کی دوسری قسط انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔